ہم ہر عبادت میں نیت کے وقت یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں نیت کے وقت؟ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، یعنی ہمارا عمل اللہ کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں یا متقی کہیں، نہیں، بلکہ کہتے ہیں قربتاً اللہ، یعنی ہمارا عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ انسان اس قدر عبادت سے کیوں غافل ہے؟ میرا سوال ہے کہ انسان اس قدر عبادت سے کیوں دور ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں صحیح و سالم اعضاء و جوارح نہیں دیے؟ کیا ہمیں نعمات نہیں دی؟ کیا ہم ان نعمتوں کے شکر بجا لانے کے لیے اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ اگر ہم خدا کے بندے ہیں اور اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو آج ہی سے نہیں عزیزو، بلکہ ابھی سے ہم خدا کی عبادت کریں۔ جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو وہ ہمیں ہر چیز سے غنی کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں ناظرین محترم، خالص عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے، یہ خیال رہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے، اور اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرے۔ اس شخص کو عبادت کی لذت کیسے محسوس ہوگی ناظرین؟ کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ جو خواہش پوری کرنے سے باز نہیں رہتا، عبادت کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے عبادت کرے اور اس کا بندہ رہ کر زندگی گزارے۔ اگر خالص عبادت کر رہے ہیں خدا کی، اس کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کا بندہ رہ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو عزیزو ہر چیز، اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے خلق کیا اور ہمیں اپنے لیے خلق کیا، لہذا عبادت واجب ہے۔ عبادت الہیہ خدا کے تقرب کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن عزیزو اور توجہ چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا ناظرین، کہ عبادت، تین عبادتیں ایسی ہیں، کتنی؟ تین عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان پر دوام اختیار کرو تو تمہاری زندگی میں حیران کن حد تک تبدیلیاں ہو، حیران کن حد تک تبدیلی ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ استغفار۔ دوسری چیز صبح و شام کے اذکار۔ تیسری روزانہ حسب استطاعت کچھ نہ کچھ صدقہ دینا۔ کیوں؟ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آدھی مشکلات کی وجہ نافرمانیاں اور گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں، لہذا اگر ہم یا تم یا ہم سب ہمیشہ استغفار کرتے رہو گے، استغفار کرتے رہیں گے، تو ہماری یا تمہاری یا ہم سب کے زندگی کی آدھی مشکلات حل ہو جائے گی، اور باقی کی آدھی مشکلات کی وجہ کیا ہے؟ شیطان، نظر بد اور حسد ہوتا ہے۔ لہذا اگر تم صبح و شام کے اذکار پر دوام اختیار کرو گے تو اللہ کے فضل سے تمہاری زندگی کا باقی آدھی مشکل حل ہو جائیں گی، اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین محترم، تو عبادت کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ خدا نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، اطاعت کرے۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں، خدا نے کیا کہا ہے کہ میری عبادت میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری اطاعت کرے۔ لیکن عزیزو، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ قبول ہے تو بقیہ عمل قبول ہے ورنہ بیکار ہے، رد ہے۔ تو عزیزو کیا کہا کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ قبول ہے، اگر نماز قبول ہے تو بقیہ اعمال قبول ہے ورنہ بیکار ہے، رد ہے۔ تو اب کہنے دیجئے کہ بقیہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے نماز، اور نماز کی قبولیت کی شرط ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال حق محمد وآل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو مومنات پریشان حال ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بشیان اہل بیت، محبان اہل بیت، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزان غیب سے عطا فرما۔ پروردگار بیمار امام سید سجاد کے طفیل میں جو مریض ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو مومنات اس دنیا سے چلے گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد جو حج و زیارات کے مشتاق انہیں جو زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار جو باروزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان کے تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔